قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho dashavarsa bhargo vindene nagnikam ekavimshati varsha va sapra varsha vapnuyat yatha vayum samashrite sarvajivante jantavah tatha grastama vartate itara sharama narashan sam vajinam vajanni Shediram Pushanam Sanmairim Heratham Nadurgadavasava Sudanavo Vishwasam Matro Ahanso Nishpiparta Bahunam Janmanamante Gyanvan Mam Parpadiyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Udara Sarva Evaite Gyani Tatmeva Maimatam Astitah Sahiyuktatma Mameva Muttamam Gati. Om Namaha Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purusha Namaha. Sadr Muhtaram اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس جلسہ دستار بندی کی نسبت پر حاضر ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اپنے گھروں میں پردے میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہمارے سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم اس دنیا میں اس زمین پر سب سے مقدس کتاب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ دنیا میں اس پرتھوی پر، اس پورے برہمانڈ میں 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، تو اس زمین پر سب سے مبارک اور محترم کوئی چیز ہے، کوئی سموِدھان اور کوئی قانون کی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن بہت مقدس ہے، بابرکت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی اس قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک حرف اس کتاب سے تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی عظمت، اس مقدس
کلام سے، کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ 10,500 انسان 10,500 سال سے انسان اس زمین پر ہے۔ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فرام دا بگننگ ٹو ٹل ناؤ، دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک کوئی مائے کا لال قرآن سے بہتر مقدس کتاب نہیں لا سکتا۔ اس قرآن سے قومیں ترقی کرتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے قوم کو سربلندی عطا کی ہے، اور جس نے بھی اس قرآن کریم کی ذلت یا اس قرآن کریم سے رشتہ توڑا ہے وہ ذلیل اور خوار بھی ہوا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم جوڈائزم مانی جاتی ہے۔ یہودی کو ہم مانتے ہیں، دنیا مانتی۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو یہودی کو اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس نے بھی اپنا رشتہ قرآن سے دنیاوی اعتبار سے جوڑا ہے اور قرآن سے مدد طلب کی ہے، تب جا کر 2000 سال کی جو وہ غلامی کر رہے تھے، وہ 2000 سال سے غلامی سے نجات اگر ان کو ملی ہے تو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نجات ملی۔ تو الحاصل ہمیں تو اس بات پر گرو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے اس قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ ہمارے پاس ہے، مکتب ہمارے پاس ہے، اور ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، لیکن اور زیادہ اس قرآن کریم پر محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن دنیا کی تمام سمسیا کا سمادھان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبیانا لکل شیء۔ اگر آج کا بے ضمیر ایمان فروش میڈیا والا کہتا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک دھارمک کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ قرآن بچے بن سکتے ہیں، یا اس قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھ کر 10 نیکیاں پراپت کی جا سکتی ہے، یا اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تفسیر کو جاننے والا عالم دین مولانا ان کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کی غلط سوچ ہے۔ قرآن صرف عبادت کی کتاب، حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں دنیا کی تمام دنیاوی اور دینی تو ہے، دنیاوی مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اس کو قرید کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہمیں ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی طرف سے کوئی نئے قوانین آ جاتے ہیں یا کوئی نیا سسٹم لانچ کیا جاتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے احکامات کی حفاظت لفظی اعتبار سے قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ رب۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہو تو ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہے، وہ ان کی جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن تو کسی کا برا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ کہیں پر تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ یہ کتاب صرف دیٹ بک only for Muslim, only for مومن, only for اسلام، never، بالکل نہیں۔ قرآن is a great book for all mankind in the world۔ دنیا میں جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں قرآن سب کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میرے بھائیو، الحمدللہ
بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے اس بستی میں دوبارہ آپ لوگوں نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا، وہ بھی نسبت دستار بندی کی، یعنی 14 حافظ قرآن آپ کے اس گاؤں میں نئے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن بچوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، کل قیامت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا۔ ہم علماء کی زبانیں سنتے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آج دنیا قرآن کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں غلط دھارنا اور غلط وہ سوچ رکھتے ہیں دنیا کے لوگ، تو ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب تک بولیں گے نہیں، جب تک بتائیں گے نہیں، جب تک چرچا نہیں ہوگا تو وہ غلط ہی سمجھیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا میسج 600 سال میں آسمان سے زمین پر جو بھیجا وہ اقرا کا بھیجا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی پیغام، اگر آپ قرآن کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی اندھ بھکت، دنیا کا کوئی بھی تشدد پرست انسان اگر قرآن کے حق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گیان حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، تبھی قرآن کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ عبداللہ سالم کی تقریر سن کر ہم پورے قرآن کی وضاحت اپنے 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں پیش نہیں کر سکتے، یا کوئی مفتی صاحب 1 گھنٹے میں اپنے بیان میں قرآن کریم کے تمام مسائل کو بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی، بلکہ اس قرآن کو جاننا ہے، سمجھنا ہے تو ایجوکیٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کو اور خود بھی پڑھو، ایجوکیٹ یور سیلف ٹو گیٹ نالج ایوری ٹائم، ہر وقت گیان پراپت کرو گے تو قرآن کریم کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اقرا، پڑھو۔ دنیا کی تمام تر برائیاں موجود تھی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے سب سے پہلا پیغام فرام دا اسکائی ٹو دا ورلڈ ٹو دا ارتھ، آسمان سے زمین پر یہی پیغام دیا، اقرا، پڑھیے، سب کے لیے تھا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب پڑھنا، تعلیم اس میں رب کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر وہ تعلیم آپ کے لیے فائدے مند ہے، لیکن جب وہ تعلیم رب سے ہٹ، اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ ظلم تشدد کا، وہ تعلیم اس کے ذریعے ظلم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج جوڈائزم یہودی، اس نے تعلیم کا پیغام قرآن سے حاصل کیا، لیکن اللہ کی ذات کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام اس نے قرآن سے حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے بڑے ودوان یہودی مانے جاتے، تعلیم یافتہ قوم ہے آج دنیا کی، لیکن وہ اس میں رب سے ہٹ گئے، اقرا پر صرف عمل کیا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کو نہیں پڑھا، یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے ظالم ترین قوم میں ان کا شمار ہوتا۔ اگر وہ پوری آیتیں پڑھتے، ٹوٹل آیت پڑھتے تو آج وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن وہ ہے، ہمارا قرآن وہ ہے، کسی کو ظلم پر نہیں ابھارتا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں ان تمام کا چرچا اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ کا قرآن آج کے بڑھتے ہوئے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے؟ ہم نے کہا ہے قرآن کریم میں، اگزامپل دے کر ان کو ہم نے سمجھایا۔ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے بھارت میں، ملک ہندوستان میں 1 منٹ میں 45 ریپ کا کیس ہوتا ہے، زنا کے واردات ہوتے، 1 منٹ میں 45۔ اس کو کیسے کم کیا جائے، اس پر کیسے کنٹرول پائے؟ اور بڑے بڑے واردات ہوتے ہیں اور بڑی خطرناک گھٹنائیں، حادثات ہوتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں زنا کے تعلق سے، خصوصاً ایک زنا، ناجائز سنبندھ۔ کیسے
کیسے اس کو کنٹرول کریں؟ قرآن کریم میں وضاحت موجود ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا قرآن، ہماری یہ مقدس کتاب، یہ صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، پرابلم کا سولوشن بھی قرآن بتاتا ہے۔ بڑھتے ہوئے سماج میں بگڑتے ہوئے سلگتے ہوئے مسائل کا نپٹارا بھی قرآن کرتا ہے۔ 1 منٹ میں 45 ریپ کے واردات۔ ابھی 2.5-3 مہینہ پہلے بھارت کا سب سے کیپٹل پرانا اور بڑا شہر کلکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا ریپ ہوتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی اور پھر اس کا مرڈر ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، کم سے کم 5-5 6-6 مرتبہ اس ظالم نے، اس بہروپیے نے اس بیٹی کی عزت لوٹی۔ کیسے بند کریں؟ اگر ایک بات پر عمل کر لیتے، وہ ایک مسئلے پر عمل کر لیا جاتا، قرآن کریم کے فرمان پر عمل ہوتا، تو یہ اتنا خطرناک حادثہ سامنے نہیں آتا۔ حادثہ ہونے کے بعد، مرڈر اور ریپ ہونے کے بعد، تب اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہو کم وقت، گھٹنا ہو ہی نہیں، زنا نہ ہو، واردات کو وجود میں نہ لایا جا سکے، ایسا کوئی میتھڈ اور طریقہ بتاؤ۔ دنیا کی ساری گرنتھ اور ساری کتابیں ایک طرف، کوئی کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو آج تک یہ کہہ سکے کہ مولانا میرے پاس زنا سے بچنے کا طریقہ ہے، ہم اگر اس طریقوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو زنا کے واردات گھٹ جائیں گے۔ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا خطرناک بیماری ہے، مہلک چیز ہے، اسی لیے سماج کے نوجوانوں، سماج کے لوگوں، تم زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ وہاں پر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، بیٹی ہندو کی ہو کہ مسلمان کی بیٹی ہو۔ اگر ہندو کی بیٹی ہے تو یتر ناری یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ بیٹی ہے تو سمان کرو، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپکو۔ اے سماج کی بیٹیوں، تمہاری پنڈلی نظر نہیں آنی چاہیے جب تم مارکیٹ یا بازار میں جاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ ویدات کے پیغام ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کریم کی آیت سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کے گرنتھ کا پیغام ہے کہ بیٹی سمان اور بیٹی عزت کی چیز ہے۔ خدا کا قرآن تو اتنا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا مت کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قربت زنا کیا ہے؟ لڑکی لڑکا اپنے آپس میں موبائل کے ذریعے سے چیٹنگ کرتے ہیں، موبائل میں میسجز کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے میں آئی لو یو سو مچ کا میسج بھیجا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے میں کارڈ گفٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ناجائز سمبند بنتا ہے۔ اس لیے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان حرکتوں کو مت کرو، اس لیے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے زنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ بتایا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے سے پہلے الحمدللہ آج کے بڑھتے ہوئے زنا کے واردات کو اگر کم کرنا ہو تو قرآن کریم کے میتھڈ کو اپناؤ۔ عبداللہ 100 مرتبہ قسم کھا کر بولے گا تو میں حانس نہیں ہو سکتا اگر ابھی تو 45 زنا کے واردات 1 منٹ میں ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کے فارمولے کے مطابق اگر سماج میں قانون لاگو کیا جائے تو 45 منٹ میں ایک بھی زنا کے واردات نہیں ہوگے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ وہ جو اتنا بڑا گھٹنا ہوا، سی بی آئی نے چارج شیٹ داخل کی اور سی بی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ 2 باتیں نہیں پائی جاتی تو یہ گھٹنا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 2 باتیں کون کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ اس نے زیادہ شراب پی رکھی تھی، اس آدمی نے، کون؟ مرڈرر نے شراب بہت پی تھی انہوں نے، اس وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لیڈی ڈاکٹر اکیلی تھی، ایسے کانفرنس ہال ہے وہاں پہ آر جی کر میڈیکل کالج، اگر آپ جائیں گے کولکاتہ میں کبھی جانا ہوا تو بہت بڑے ایریے میں، بہت بڑے لمبے ایریے میں ہے، تو
ہمارا چونکہ گھر وہاں سے قریب ہے تو جانا رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو اتنی بڑی کانفرنس ہال میں وہ لیڈی اکیلی تھی رات کو 3 بجے، وہ لیڈی ڈاکٹر. میں کمی نہیں نکال رہا ہوں، لیکن پروٹیکشن دیٹ از ویری کمپلسری ان دس ورلڈ. ضروری ہے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بہرکیف بھارت میں، ملک ہندوستان میں جتنے بھی واردات ہوئے، چاہے وہ سن 2012 میں گینگ ریپ، نربھیا کا کانڈ دلی کا ہوا، ڈاکٹر پرنگاد میں اور تلنگانہ میں، اس کے بعد پھر آپ کا یہی بنگلور کا بھی یہ سب سے زیادہ دل دہلانے والا مرڈرر آج تک بھارت کی تاریخ میں بنگلور والا ہے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. لڑکی کے جسم کے 60 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا گیا تھا، 60 ٹکڑے. ابھی کی بات ہے، 2 مہینہ پہلے کی بات ہے. ریسنٹلی لڑکی نیپال کی تھی، لکشمی نام کی لڑکی تھی، اور اس کے بوائے فرینڈ، شوہر نہیں، شوہر تھا اس کا، شادی شدہ تھی، لیکن اس کا اندر سے کسی اور کے ساتھ کمیونیکیشن و رابطے میں تھی، جس کو بولتے ہیں افیئر، جس کو بولتے ہیں لیو ان ریلیشن. شوہر کے ہونے کے باوجود کسی اور سے رشتہ بنانا ناجائز اور حرام ہے اسلام میں. اس عورت نے ایسا کیا، اور اس کا جو بولتا تھا کہ محترمہ آپ اشارہ کرو تو چاند پر چڑھ کر ہم تارے توڑ کر لائیں گے، وہ اتنا بڑا بزدل ہے کہ کم بخت رات کو 12 بجے چھت پر نہیں چڑھ سکتا وہ، اور وہ ناجائز سمبند بنانے کے لیے اس طرح کے ڈائلاگ بازی کرتا تھا. بہرکیف اس نے 60 ٹکڑے کیے. ایک دن تو مرڈر کیا، اور دوسرے دن بیٹھ کر چاقو لے کے آرام سے اس کے ٹکڑے کیے. 2.5-3 دن لگے اس کو اس پروسیس میں، ٹکڑے کر کر کے 59 ٹکڑوں میں اس کو فریج میں ڈال دیا. اس کے بعد پھر وہ نکلا تو 19 دن کے بعد پھر اس کی لاش اور اس کے مرڈر کا پتہ چلا. خیر وہ خود اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا اس لڑکے نے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ان سب پر کوئی روک سکتا ہے، روک لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. ان سب پر روک لگانا پاسبل ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور کیوں باہر جائے؟ واٹ از نیڈ ٹو کم آؤٹ فرام دا ہوم؟ کیا ضرورت ہے عورت کو باہر جانے؟ باہر جائے بھی بقدر ضرورت تو پروٹیکشن میں جائے، پردے میں جائے، کسی کو ساتھ میں لے کر جائے، اکیلی نہ جائے. قرآن کریم میں جو آیات ہیں، 7 آیتیں ہیں پردے پر. میڈیا والوں چیخو گے تم، یہ لکھنا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں پردے کے تعلق سے، 70 حدیثیں جو قرآن کریم اللہ کے نبی کی 70 احادیث ہے پردے کے تعلق سے، اس کا مقصد عورت کو کٹگرے میں رکھنا نہیں، اس کا مقصد عورت کو قید کرنا نہیں، اس کا مقصد عورت کو اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کا سمان کو باقی رکھنا ہے، اور اس عورت کی پروٹیکشن مقصود ہے، جس کو تم لوگ نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہیں TRP نہیں ملتی ہے. جب تک مسلمانوں کے لفظ مسلمان یا اسلام اپنے ٹی وی میں، اپنے چینل میں نہیں لاتے کوئی، ارے اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام کے قرآن میں تو بڑی سخت آدیش ہے، قوانین ہے. بے وقوف آدمی، جاہل آدمی جانتے نہیں ہے کچھ بھی قرآن کے بارے میں. اسی لیے کہا گیا ہے پڑھو، نالج حاصل کرو. ادارا سروے ویتے گیانی تاتمے ومیمتم آستتہ سہیوکت آتما مامے وامتمام گتم. آدمی میں گیان جب ہوتا ہے تو اس آدمی کی گیان کی وجہ سے اس کا سمان بھی بڑھتا ہے، اور وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا. میرے بھائیو، تو ہمارا قرآن کریم الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے. ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اتنا علم حاصل کیجئے کہ جس سے آپ کے اندر حرام و حلال کی تمیز پیدا ہو جائے. دنیا کیا کہتی ہے کہنے دیجئے. دنیا کو صرف الزام لگانا ہے آپ کے قرآن پر، نبی پاک علیہ السلام کی جیونی پر الزام لگانا ہے. لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص ہے ان انٹائر ورلڈ؟ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اسی نبی اقدس پر 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن کریم نازل کیا گیا. وہ نبی جن کے بارے میں آج اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں نا لوگ، اناپ شناپ.
کہ ارے محمد علیہ السلام تو 1400 سال پہلے چھوٹی بچی سے وواہ کر لیا، ایک نبی 50 سال کی عمر کا ویکتی اور اتنا سمجھدار جگت پتی، وہ ایک 6 سال کی بچی سے وواہ کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مسلمان اس کو اپنا گرو مانتے ہیں؟ کیسے مسلمان ان کو اپنا نبی مانتے ہیں؟ کیسے مسلمان اس کے لیے مر مٹتے ہیں؟ کیسے صحابہ کرام نے ان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، خون کو پانی کی طرح بہایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس پر چرچا نہیں ہوگا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وواہ کیا۔ آپ کا نکاح ہوتا ہے کن سے؟ اما عائشہ سے۔ کتنی عمر تھی اما عائشہ کی اس وقت؟ 6 سال عمر تھی، اور جب وواہ نکاح ہوا تو 6 سال عمر ہے، اور جب آپ علیہ السلام کی رخصتی ہوئی ہے، اما عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، یعنی جب بیوی بنا کر لے کر آئے باضابطہ، تو اس وقت اما عائشہ کی عمر ماتر 9 سال عمر تھی اما عائشہ کی۔ اس پر ابھی 1.5 یا 2 مہینہ پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے کیسے ہو سکتا، ہاؤ از اٹ پاسبل، ایک 6 سال کی معصوم بچی ہے، وہ بیوی، اس کے ساتھ وواہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محمد نے ظلم و جبرن نکاح کیا اما عائشہ سے۔ جہالت ہے، بالکل ناواقفیت کی وجہ سے ایسا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پچھلے مہینے اکتوبر کے 18 تاریخ کو ڈیبیٹ تھا اسی مہا گرو جی سے، وہ شاید مہاراشٹر کے کوئی گرو جی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور ان سے جب پوچھا گیا مائک لے کر کے، گرو جی یہ بتائیے کہ آپ نے محمد کے بارے میں اتنی بڑی بات کہتی ہیں، آپ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، اب آپ اس پہ معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط نہیں کہا ہے، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کے دھارمک گرنتھ احادیث کی کتاب میں ہے، ہسٹری میں ہے، اتہاس میں ہے، اس لیے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں آئی ایم ریڈی ٹو ڈیبیٹ، میں کہیں پر بھی تیار ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے اس پر، اس لیے کہ مسلمانوں کے بخاری میں ہے، مسلمانوں کے مسلم میں ہے، مسلمانوں کی شریعت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 49 سال 7 مہینے کی عمر میں، یعنی جب آپ 50 سال کی عمر میں تھے، تو اس وقت آپ نے نکاح اما عائشہ سے 6 سال کی عمر میں پڑھا، اور نکاح پڑھانے والے کون؟ نکاح پڑھانے والا کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ نکاح اس کی سوچ، اس کی بات یہیں پر غلط ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ سے جبرن، 6 سال کی بیٹی سے جبرن محمد نے نکاح پڑھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے خود سے نکاح پڑھایا، جو اما عائشہ صدیقہ کے والد محترم۔ یہ دلیل اور یہ ان کی اسپیچ، ان کا ججمنٹ یہ غلط ہے۔ 400 دینار مہر طے کیے گئے اما عائشہ کے، نکاح پڑھانے والے ابو بکر صدیق خود ہے، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق نے خود سے نکاح پڑھایا، محمد رسول اللہ نے نکاح نہیں پڑھا۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا، 400 دینار مہر طے کیے گئے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 9 سال کی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، عائشہ بڑی ہو گئی ہے، اب آپ عائشہ کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ لے کر کے آئیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آئی ہیو نو بینک بیلنس، میرے پاس پیسے نہیں ہیں مہر کے، اس لیے کہ 400 دینار کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے 500 دینار دیے کہ لیجئے اور مہر ادا کیجئے۔ تو اما عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے، وہ اما عائشہ جن کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث، سب سے زیادہ مرویات، سب سے زیادہ ابو ہریرہ کے بعد تقریباً 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ابو ہریرہ کے بعد وہ اما عائشہ جن کے اوپر تہمت لگائے گئے، زنا کے الزامات لگائے گئے، لیکن اس وقت ساری دنیا خاموش، نبی پاک علیہ السلام بھی کنفیوز ہو گئے۔ اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر تقریباً 16 سے 17 آیتیں اما عائشہ صدیقہ کی برات کے لیے نازل فرمائی. وہ اما عائشہ جن کی برکت کی وجہ سے اس امت کو تیمم جیسا مبارک مسئلہ عطا کیا گیا. وہ اما عائشہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سب سے زیادہ مسائل کا حل کرنے والی کوئی صحابیات ہیں. صحابہ کا کوئی معاملہ کہیں پہ اٹکتا تھا تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچتے تھے. وہ اما عائشہ کے بارے میں غلط سوچ یہ صرف جہالت پر مبنی ہے. اسی لیے کہا گیا سب کے لیے ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ جب تک آپ نالج حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو غلط فہمی رہتی ہے. مسلمان ہیں، اگر آپ کو نالج نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے تو نماز میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے فرائض ہے، غسل میں کتنے فرائض ہے، آپ کنفیوز رہیں گے. اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری. یہ صرف علم کے لیے مسلمانوں کا گرنتھ نہیں، یہاں تک کہ سناتن دھرمی بھائیوں کا گرنتھ بھی کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ گیان پراپت کرو تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو میرے سی. ایشور کو جاننا ہے تو گیان پراپت کرو. جب تک گیانی نہیں ہوں گے تو تب تک آپ ایشور کو جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس میسج کے بارے میں ایک غلط سازشیں رچی گئی جو کہ شاستروں میں، قرآن میں غلط ہے. آپ علیہ السلام کا وواہ ہوا 6 سال کی عمر میں اور آپ کی رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. یہ کنفرم ہے، یہ حدیث کی کتاب میں، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ تو یہی کہیں گے کہ مولانا 9 سال کی عمر میں بھی تو بچی ہے اما عائشہ، ایک بچی کو بیوی کیسے بنا کر لا سکتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے کہ اس زمانے میں 1458 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے کا زمانہ ایسا تھا، موسم ایسا تھا اس وقت کا کہ وہاں گرم علاقے میں بچیاں 9 سال میں، 6 سال میں، 8 سال میں بالغ ہو جاتی تھی. اور یہ بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا یہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. موسم پہ جیسے آپ لوگ الحمدللہ صاف ہیں، گورے گورے ہیں، کلر اچھا ہے. آپ کیرلا چلے جائیں، کیرلا گوڈ زون جس کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کیرلا میں، وہاں آپ کو ایک بھی گورا آدمی نہیں ملے گا. تو اب کیرلا والا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں کیوں کالا کالا پیدا کر رہا ہے، ہمارے بچے کیوں کالے کالے ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کیوں نہیں خوبصورت بنا رہے ہیں، ہینڈسم سلمان خان کی طرح کیوں نہیں پیدا کر رہے، ہمارا بچہ کیوں اتنا کالا ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ وہاں کے آب و ہوا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی خوبصورت، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اس سے بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی، حالانکہ پیدائشی ریلیشن ہے لیکن یہ کہ اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے عمر کے لحاظ سے، علاقے کے اعتبار سے. تو اما عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی تھی. یہ جو ہے حدیث کی وضاحت، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں. لیکن یہی پیغام ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے. مہابھارت میں لکھا ہے تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات. تریشدشو 30 برس کا مرد، دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو. بالغ ہونے کے بعد حیض کا خون آتا ہے، حیض کا خون نہیں آتا اس کا مطلب نابالغ ہے، یعنی عمر کافی ہے. مہابھارت میں ہے عمر کافی ہے، حیض کا خون ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر کافی ہے. تریشدشو دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے 30 برس کا مرد وواہ کر سکتا ہے. نگنکام تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام، 30 برس کا لڑکا 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا تھا. تب کی بات 3100 سال پہلے کی، ابھی نہیں، ابھی پرمیشن نہیں ہے. ابھی ہمارے بھارت میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 18 سال کی لڑکی ہو اور 21 سال کا لڑکا. بھارت کا سمویدھان یہ ہے. ہمارے اسلامک شریعت میں ہے کم سے کم 12 سال کی لڑکی ہو اور لڑکے کی عمر 14 سال ہو، وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک شریعت میں ایک پراودھان یہ بھی ہے کہ اگر بچہ لڑکا لڑکی چھوٹا ہے، دونوں چھوٹے ہیں، تو اس کے ماں باپ اس کے نکاح کو اگر
کر دیں، کرا دیں، پڑھ لیں تو وہ نکاح ویلڈ مانا جاتا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا میں ہے۔ میں نے دونوں قانون، تینوں قانونی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ کسی کو کوئی آپتی نہ ہو۔ بیرک ہے تو مہا بھارت میں کیا ہے، 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے نیچے کیا لکھا، ایکومشتی ورشا 21 برس کا لڑکا، ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنیات 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے۔ مہا بھارت کے حساب سے نبی نے تو غلط نہیں کیا، مہا بھارت میں لکھا۔ تو اسی لیے یہ چیز گیان سے تعلق رکھتی ہے۔ گیان اگر ہے تو آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، نہ ہندو مسلمان کو، نہ مسلم ہندو کو۔ اگر گیان ہے کہ بھئی ہمیں دھارمک کیسے بننا ہے، ہمیں کس کی عبادت، کس کی بھکتی کرنی ہے، تو لڑائی ہی نہ ہو۔ یہ صرف جہالت کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیے مسلمانوں کے نبی نے ایسا کیا، محمد الرسول اللہ نے اگر ایسا کیا ہے تو مہا بھارت کے اندر بھی اس کی پشٹی ملتی ہے، اس کا وجود ملتا ہے۔ ایکومشتی ومشتی 20 کو بولتے ہیں ومشتی 20، ایکو 1 द्वे 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 पंचावती 5 और षट 6 सप्त 7 अष्टो 8 नव 9 दशो 10 एकादशा 11 को बोलते हैं द्वेदशा 12 त्रयोदशा 13 चतुर्दशा 14 पंचादशा 15 षोडशा 16 सप्तादशा 17 अष्टोदशा 18 नवदशा 19 विंशति 20। یہ سنسکرت میں 1 سے 20 تک میں نے گنایا ہے آپ کو۔ ومشتی 20 کو بولتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ ہے ایکومشتی ورشا 21 برس کا بھی لڑکا اگر سپرا ورشا 7 کو بولتے ہیں 7 سال کی لڑکی سے وواہ کرے تو ویلڈ ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں، آج نہیں کر سکتے، آج چونکہ کیپیسٹی ایسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے شاستروں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ شاستروں میں کیا لکھا۔ میرے بھائیوں، میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر دنیا کے اندر اس وقت شانتی کو بحال کرنا ہے تو کچھ نہیں، قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں کہیں کہیں پر ان باتوں پر امپلیمنٹ کیا جائے تو دیکھ لیجئے گا کہ دنیا کا بیلنس کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن میں، اس شریعت میں سماج کی ترقی کے لیے باتیں کہی گئی۔ یہی معاملہ دیکھ لیجئے کیا ہے، زنا، 1 منٹ میں 45 زنا کے واردات ہوئے، ان میں سے 70% زنا کے واردات شراب پی کر کیے گئے، شراب پی کر۔ شراب پر کوئی پابندی لگاتا ہے؟ امریکہ چلے جائیے، اسرائیل چلے جائیے، جاپان چلے جائیے، جرمنی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، شراب پر پابندی نہیں۔ بھارت میں بہار اور گجرات کے علاوہ بھارت کے کسی بھی اسٹیٹ میں شراب پر پابندی نہیں۔ سب سے زیادہ شراب بھارت کے اندر گوا کے طرف چلے جائیں، بنگال چلے جائیں، جھارکھنڈ چلے جائیں، اتر پردیش میں بھی آپ کی ہر جگہ پر دیسی اتر پردیش میں تو دیسی شراب کی دکان، دیسی ٹھیکہ، اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا۔ ہم نے تو پرسوں پوچھا ایک ڈرائیور سے کہ بھیا یہ دیسی شراب کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیسی مطلب بھارت کی جو شراب یہاں بنتی؟ بولا ہاں مولانا، جو یہاں لوگ بناتے ہیں لوکل اس کو دیسی شراب بولتے، اور جو باہر سے آتا ہے بوتل میں پیک ہو کر کے جس کی بڑی قیمتی ہوتی ہے اس کو الگ نام دے، ودیشی نام دیتے ہیں۔ جیسے چکن ودیشی ہے اور اپنے پالتو جو چکن ہے اس کو دیسی بولتے ہیں، دیسی ودیشی۔ ہم نے کہا کہ یہ خطرناک چیز ہے، لیکن دنیا روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ ہمارے نبی نے روکا کہ نہیں روکا؟ قرآن نے روکا کہ نہیں روکا؟ جہاں تک CBI نے وہاں پر کلکتہ کے اندر میں چارج شیٹ داخل کیا کہ اگر یہ آدمی اتنی شراب نہیں پیتا تو یہ زنا اتنی حیوانیت کے ساتھ اس لڑکی کا مرڈر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لکھا ہے باضابطہ، آپ سوشل سائٹ میں پڑھ سکتے، انہوں نے کھلے طور پر لکھا کہ اگر یہ 2 باتیں اگر نہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ شراب گندی چیز ہے، شراب کی جتنی مخالفت قرآن نے کی ہے اور شراب کی جتنی برائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، شاید دنیا کے اندر کسی مہاپرش نے آج تک بیان نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو، شراب
शैतान के काम में से, और जुआ, सट्टे बाजी, मोबाइल में बैठकर सोशल मीडिया में पबजी गेम खेलना, मोबाइलों में बैठ करके फ्री फायर खेलना, लूडो खेलना, ताश खेलना, ये सब इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यानी समाज में जितनी भी गंदी चीज़ें, चाहे शराब हो, चाहे जुआ हो, ये सारी चीज़ें गंदी है। हमारा कुरान कहता है, जिसको तुम बोलते हो कि ये धर्म की बातें सिर्फ बताता, आज अगर बुराई का खात्मा करना है तो कुरान में मौजूद है। शराब, इन्नमल खम्रु, शराब नापाक चीज़ है, शराब गंदी चीज़ है। नबी फरमाते हैं वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो, इसलिए कि फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। शराब पीने के बाद आदमी किसी बेटी की इज्जत लूट सकता है आसानी के साथ, उसकी गर्दन तोड़ सकता है, शीशे उसके आंख में घुसा सकता है, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। ये कौन कहते? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, इसीलिए शराब हराम करार दे दी गई है। इतनी गंदी चीज पर अगर किसी ने बैन लगाया तो कुरान करीम ने बैन लगाया, जिसके बुरे नताइज आज लोगों के सामने। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, जब मोमिन, रवाहुल बुखारी की रिवायत है, जब शराब पीता है मोमिन बंदा, शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर निकल जाता है। मुफस्सिरीन ने ये तफसीर की है, मुहद्दिसीन ने, कि अगर कोई शराबी शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा। क्यों? गंदी चीज़ है शराब, अच्छी चीज़ नहीं है। पता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2 बातों पर अमल कर लिया जाता, और उन दोनों बातों का ताल्लुक कुरान से है। उसने क्या कहा कि इसने 3 बोतल नहीं 5 बोतल शराब पी रखी थी, 5 बोतल। वो असल में उसी कॉलेज का गार्ड था, गेट है, गार्ड रहता है, वो गार्ड था, वहाँ पे बैठा रहता था। ऐसा हुआ कि उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे ज़रा एडमिट करा दो। एडमिट हुआ, 5 दिन 7 दिन के लिए एडमिट हुआ। जब वो अपने दोस्त के पास जाता था तो ये लेडी डॉक्टर अहाना उसके पास जब ये बैठा रहता तो डॉक्टर कभी आती तो वो डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत ख़राब हो गई, क्योंकि डॉक्टर के सर खुले हुए, बाल खुले हुए, पूरी शक्ल, पूरा चेहरा खुला हुआ था, तो देखकर उसकी नीयत बदल गई। शराबी तो पहले ही से था, हालांकि शादीशुदा भी था कम वक्त, तो उसने देखा उसकी नीयत बिगड़ गई। उसी दिन से उसने ये आज़म किया कि मुझे किसी भी तरह अपने हवस को मुकम्मल करना है, इस औरत के साथ मुझे फिजिकल रिलेशन में आना है। उसी दिन से डेली 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इंतज़ार में रहता कि मुझे मौका हाथ लगे। एक रोज़ रात में 12 बजे वो गार्ड उस अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। रात को डॉक्टर आए, वही डॉक्टर, और रूटीन चेकअप के लिए उसने कहा, उसके पास फ़ोन आया, इकलौती औलाद, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, वो उसका ना कोई भाई ना कोई आगे पीछे बहन, अकेली औलाद थी। बड़ी मेहनत और बड़े जतन के साथ उसके माँ बाप ने उसको डॉक्टर बनाया था। अच्छी सोच थी उसके माँ बाप की, डॉक्टर मोहतरमा की भी अच्छी सोच थी, लेकिन गंदी चीज़ ने, गंदी आदत ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया इस समाज को। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कुरान पर अमल करो, इंशाअल्लाह सबका सपना पूरा होगा। इंशाअल्लाह समाज के अंदर बैलेंसिंग निज़ाम कायम होगा। मेरे भाइयों, तो उसका फ़ोन आता है रात को 12 बजे की, बेटी तू घर नहीं आई। तो बेटी ने, डॉक्टर ने कहा कि अम्मी मेरा नाइट शिफ्ट भी है, मैं कल जाऊंगी, या 36 घंटे की ड्यूटी लगी, आप लोग खाना खाकर सो जाएं, मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ हॉस्पिटल में। जब उसने सुना, उस जालिम ने सुना कि मोहतरमा डॉक्टर तो यहीं रहने वाली, और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर, चूँकि खुद वो रक्षक था, वो खुद जब गार्ड था, जब प्रोटेक्टर, जब
रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब अपने लोग ही बेईमान बन जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब अपने लोग ही गद्दार बन जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जब अपने लोग ही मुनाफिक बन जाए तो मीर जाफर मीर सादिक की तरह हो जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद फिर नताइज बड़े खतरनाक सामने आते। मेरे भाइयों, वो रक्षक था, उस लेडी डॉक्टर को क्या पूरे डिपार्टमेंट को अपने गार्ड्स के ऊपर एक विश्वास होता है। अगर आप इसी मदरसे के गेट पर किसी को गार्ड तय मुतय्यन करें कि किसी चोर को आने मत देना, लेकिन अगर वही गार्ड चोर से हाथ मिला ले और मदरसे के टोटल प्रॉपर्टी को यहाँ से सप्लाई कर दे, बेच दे, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? आपने जिसको रक्षक बनाया अगर वही भक्षक बन जाए। उसने सुनना था कि डॉक्टर मोहतरमा आज यहीं पर रहेगी। 2 बोतल तो पहले से पी रखी थी शराब उसने, तीसरी बोतल उसने, 3 बोतल और उसके कमरे में थे, फौरन अपने यूनिट में केबिन में जाता है और 3 बोतल शराब और पीता है, चखना खाता है। जब पूरा हैवान बन जाता है, जब वो इंसान से हैवान बन गया, आया फिर और 1-2 बजे रात तक इंतजार किया उस डॉक्टर का कि ये डॉक्टर कहाँ अकेली मिलती है, मैं उसको अपने हवस का शिकार बनाऊं। वो डॉक्टर की गलती ये हुई, अपने दोस्तों से अलग एक कमरे में चली गई, कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहां कोई और नहीं था। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूंगी, उसके बाद फिर सुबह से ड्यूटी पे लगूंगी। वो लेडी डॉक्टर रोज सोई वहां पे, ये जालिम पीछे से गया, दरवाजे को बंद किया और फिर उस डॉक्टर को छेड़ने लगा। वो लेडी डॉक्टर जब अपनी जान की और इज्जत की हिफाजत के लिए हाथ पैर मार रही थी तो उसको जोर से थप्पड़ मारा। उस डॉक्टर ने जो चश्मा पहना था वो चश्मा टूट कर उसकी आंख में घुसा और वहीं से जख्मी हुई। और जब वो और ज्यादा रेजिस्ट करने लगी तो उसके हाथ की कलाई तोड़ दी उस जालिम ने। जब वो नहीं मानी तो कोहनियों से उसकी पसली तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसको अधमरा लाश कर दिया। मारने के बाद उसका रेप करता, जब उसकी मौत हो जाती फिर भी इस हैवान का पेट नहीं भरता, मरने के बाद 4 मर्तबा रेप करता है। ऐसा कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, एक शराबी कर सकता है। इसीलिए नबी ने फरमाया वला तशरबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्र। नबी की जात पर उंगली करने वालों, नबी की सुन्नत के ऊपर एतराज करने वालों, नबी ने 1450 साल पहले वो बातें बता दी है जिस पर आज देख रहे हो कितने खतरनाक वारदात हो रहे हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया था कि 1450 साल बाद ऐसे शराबी आएंगे जो डॉक्टरों का रेप करेंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे। इसीलिए नबी ने फरमाया फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। एक नॉर्मल हालत में जो गलती इंसान नहीं कर सकता, शराब पीने के बाद करता। इसीलिए मैं कहता हूं अगर मेरे नबी की बातों पर अमल हो जाता, वो शराब न पीता तो वो मर्डरर भी न बनता और आज डॉक्टर जिंदा होती, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है झूठा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, 2 बातों पर अमल होता। क्या लिखा CBI ने कि अगर वो शराब न पीता, देखिए अब आ रहे हैं ना लाइन पे, शराब न पीता। हमारे कुरान में कब से है? बहुत पहले से, 1500 साल पहले से है ना कि शराब मत पियो। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया समझ रही कि ये कुरान गलत नहीं है। हाँ, कुरान में कुछ आयतें ऐसी है कि जिसको ज़ाहिरन जिसका माना और मानी और मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि हाँ भाई ये किसी पर जुल्म है। शायद मैंने पिछले मरतबा बयान किया हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक आयत है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर लो। तो कल मैंने इस पे बयान किया था, ये लखनऊ में, मैं कल लखनऊ में था, तो वहाँ पर एक शुक्ला जी थे प्रधान जी, एक मिश्रा जी थे, वो सब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आएंगे तो मैं उनकी स्पीच सुनेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्रधान जी आप लोगों के दिमाग में कुछ गलत बातें कुरान के ताल्लुक़ से, जैसे फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कि हिंदू को मारो कत्ल करो, जहाँ पाओ कत्ल करो, यही लिखा है, यही तर्जमा होता है ना? बोला हाँ। हमने कहा कि गलत है। बोला कैसे गलत है? हमने कहा कि बिल्कुल गलत है। कुरान का ये मतलब नहीं कि मुशरिक को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, बल्कि इससे मुराद वो लोग हैं
جو لوگ معاہدے کے خلاف، چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تھے تو وہاں پر معاہدہ ہوا تھا، کن سے؟ یہودیوں سے، کہ کوئی لڑے گا نہیں، کوئی آپس میں انتشار نہیں کرے گا، اور جو معاہدے کے خلاف کرے گا، جو بھی کرے گا، مشرک کا مطلب ہندو نہیں ہوتا، مشرک مسلمان میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان کرسچن میں بھی ہو سکتے، یہودیوں میں بھی ہو سکتے۔ مشرک کا مطلب ایک ایشور کو نہ مان کر دو ایشور کی پوجا بھکتی کرنا، تین ایشور کو ماننا۔ اگر مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو مسلمان مشرک ہے، اور شرک بہت بڑا پاپ ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو وہاں پر یہودی تھے جو مشرک تھے، کیونکہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی لیے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اور ایک ایشور کو چھوڑ کر انیک ایشور کی پوجا کرنا وید میں بھی منع کیا گیا ہے۔ وید میں کہا گیا اندنتمہ پریو شنتی اسمبھوتی مپاستی تتوبو یبیوتی تموی سمبھوتی آمرتہ۔ اے لوگو، ایک ہی ایشور ہے، ہوا آگ پانی مٹی پرماتما نہیں ہے، پرماتما ایک ہی ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے، اور انسان کے پاس ہے لکڑی کنکر مٹی پتھر میں پرماتما نہیں، پرماتما ہر جگہ پر ہے۔ ہم نے کہا کہ شرک کی مخالفت، شرک کی برائی ویدوں میں بھی موجود ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے، ویدوں میں بھی ہے۔ تو بہرکیف وہاں پر کیا لکھا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ تو یہودی لوگوں نے معاہدہ کیا، لیکن اندر سازش کر رہے تھے، کیا؟ محمد کے اور ان کے صحابہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سازش کیا تھی؟ قتل کی، مرڈر کی سازشیں چل رہی تھی۔ تو تب ان کے لیے اب وہ کیا رہے؟ اب وہ صرف مشرک نہیں رہے، اب وہ بلکہ وہ راکشس بن گئے۔ اب راکشس کے لیے کیا آرڈر ہے؟ ان راکشسوں کے لیے قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب ان راکشسوں کو مارو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اس دیش میں رہ کر کوئی دیش کے خلاف اگر کوئی سازشیں کرے گا، دیش میں کوئی ایسا کام کر لے گا جس سے دیش کی سیکورٹی کے خلاف ہو، تو کیا اس کو سزائے موت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ بالکل دی جائے گی، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، معاہدہ ہے، کوئی دیش کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی وہاں پر کہا گیا، ہم نے ان کو کہا کہ یہ صرف قرآن میں نہیں، ویدوں میں بھی ہے۔ ویدوں میں کہا گیا تُوَمْ تُورِيَتَ رُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبھَاجَنِ، جہاں پر بھی شترو ملے، شترو مطلب راکشس، جیسے راون تھا اور جیسے کورو تھے، جیسے درگم تھا اور جیسے اندکاسور تھا، جیسے بھسماسور تھا، یہ راکشس تھے، سب کا خاتمہ کیا ہے پرماتما نے کسی نہ کسی شکل میں۔ ایسے ہی قرآن میں کہا ہے، ورنہ قرآن کوئی بھی آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بھئی اس قرآن کی اس آیت میں اس کا مطلب غلط نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ آگے پیچھے پڑھ کر دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ ذہن کے اندر سے بدگمانی ہٹے گی۔ بہرکیف تو ہم نے ان سے کہا کہ قرآن کریم کے تعلق سے بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط باتیں ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کریم کے تعلق سے، وہ صرف جہالت کی بنیاد پر، صرف جہالت کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے حدیث کے تعلق سے شراب کی جو گندی چیز ہے، گندی سماج اور سوسائٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت پہلے بیان کر دیا۔ اور دوسری بات وہاں پر کیا لکھا انہوں نے؟ دوسری بات انہوں نے وہاں پر یہ مینشن کیا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر اہانا اکیلی نہ ہوتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی نرس ہوتا، اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہوتا اس کے ساتھ میں، تو یہ واردات وجود میں نہیں، یہ اتنا بڑا گھٹنا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لوگوں سے کہا کہ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ اے سماج کی بیٹیوں، جب تم چونکہ عورت ہو، تم پردے کی چیز ہو، تمہیں اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو تم اکیلی مت جایا کرو، چونکہ تم اکیلی جاؤ گے تو تمہارے پیچھے شیطان لگ جاتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے کیا شوقیانہ کوئی بات کہی تھی؟ نہیں، نبی کو معلوم تھا، اللہ کے ذریعے سے باتیں بتا دی گئی تھی کہ 1450 سال پہلے بھارت کی دھرتی میں ایسے ظالم اور راکشس پیدا ہوگا جو شراب پی کر بیٹیوں کو اکیلے دیکھے گا تو اس کی عزت و ناموس کو لوٹے گا۔ اسی لیے اس ڈاکٹر نے اس کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ہمارے نبی جو فرماتے، قرآن کا جو حکم ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کسی کے ساتھ ہوتی تو آج اس کی عزت محفوظ ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو لوگ
لوگ قرآن پر اعتراض کرتے یا جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جیونی پر اعتراض کرتے، ان کو یقیناً قرآن و حدیث کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے کہ ان تک ان جانکاریوں کو پہنچایا جائے اور بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس جو گرنتھ ہے، آج بھی اگر برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا۔ میرے نوجوانوں، آپ کو شراب نہیں پینا ہے، بہت گندی چیز ہے، شراب سے بالکل دور رہیے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے شراب کے جرم میں اپنے بیٹے کو اتنا مارا، حالانکہ سزا دی جا چکی تھی ان کو، تب بھی آپ نے تادیباً کارروائی کی اپنے بیٹے پر، اتنے کورے برسائے کہ موت ہو گئی 1 مہینے کے بعد۔ اتنی گندی چیز ہے یہ شراب۔ اسی لیے جو نوجوان شراب کے عادی، نشے کے عادی، شراب سب سے پہلے کہاں پر اٹیک کرتا؟ آپ کے آرگنز میں، آپ کے لیور پر۔ لیور آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں، لیور آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو پریشر کی بیماری نہیں، لیور ٹھیک ہے۔ تمام بیماریوں جو جڑ ہے وہ جڑ لیور ہے۔ اگر آپ کا لیور ٹھیک ہے تو کوئی بیماری آپ کو نہیں ہو سکتی۔ اسی نہیں، سن 2012 میں نربھیا کیس ہوا دلی کے اندر میں، بس میں جتنے بھی ریپسٹ تھے وہ سب شرابی تھے۔ تلنگانہ حیدرآباد میں ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی موت ہوئی، اس کو جلا کر مارا گیا۔ شرابی ریپسٹ جتنے تھے سب کے سب شرابی تھے۔ ابھی جو ڈاکٹر اہانا کے ساتھ ہوا شرابی نے کیا۔ بنگلور کے اندر 60 ٹکڑے عورت کے جسم کے کیے، وہ بھی صرف شراب پی کر کے کیا۔ اسی لیے شراب گندی چیز ہے، گندی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب کو مت پیو۔ اور یہ سب کے لیے بولتا ہوں، اللہ کے نبی کے لیے تو کہا گیا باضابطہ سنسکرت میں، نراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیری میں رتھم ن درگا دو سوا سدان وہ وشو سماترو اہنسو نشپ پرتا، کہ اس زمین سے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نراشنس آئیں گے۔ نراشنس کو عربی میں محمد بولتے ہیں، وہ آئیں گے، نشہ سے بھی سماج کو مکت کرائیں گے اور سماج کے نوجوانوں کو ایک ستیہ مارگ کا درشن کرائیں گے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے، ورنہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، 100 بار قسم، قرآن اور سنت اتنے بہترین طریقے ہیں، اتنا بہترین راستہ ہے، اگر آج بھی مسلمان اس پر چلے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی کوئی بھی عزت دوبارہ ان کو مل سکتی۔ ہمارا عمل گندا ہو چکا ہے، ہم گندے ہو چکے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں بہت زیادہ ہم کو کوتاہی ہوتی۔ حدیث پتہ ہے آپ کو، اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے علماء کہیں گے کہ مولانا یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے 2 امام کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، کیا فرماتے ہیں؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، فقد کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اور ان دونوں ائمہ کے علاوہ، ان دونوں علماء کے علاوہ غنیمت شکر ادا کیجئے ان کا، انہوں نے ایک راستہ نکالا، ورنہ کتنے نوجوان، کتنے مسلمان جو آج نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کافر تو نہیں ہوتا، البتہ کافروں والا عمل ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ آدمی کفر والا عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہے نا۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو برکت نہیں ہے۔ صرف دعا سے، صرف مولانا سے ہاتھ ملانے سے سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا۔ پابند صلاۃ بنو، قرآن سے محبت کرو، گھر میں فاقہ ہے تو سورہ واقعہ ڈیلی مغرب کے بعد پڑھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی شریعت کہتی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ واقعہ ڈیلی پڑھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیے گھر پہ بیٹھ کر سورہ واقعہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو یہ آپ کا جرم ہے، آپ نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے تلاوت کیوں نہیں سیکھی؟
نماز آپ نہیں پڑھتے تو کس نے منع کیا؟ کیا کسی پرائم منسٹر نے، کسی سی ایم نے پابندی لگائی؟ نماز پڑھنے پر کسی نے نہیں لگائی، یا آپ کے شیطان نے آپ کے اوپر پابندی لگائی؟ کس لیے اللہ نے باڈی دی؟ کس لیے اللہ نے اتنا جسم و جسہ دیا؟ سلمان خان کے گانے سننے کے لیے؟ سوشل میڈیا میں ہر وقت بزی رہنے کے لیے؟ اللہ پوچھے گا وان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں بتا کر آئے، تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے عمل کو سدھارو۔ اگر آج بھی آپ قرآن سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد آج بھی کر سکتا۔ جھوٹ نہیں بولتا، 400 دن تک ایک پٹی میں حملہ ہو رہا ہے، ظلم تشدد کی بارش ہو رہی ہے، RDX کو بم بنا کر پھینکا جا رہا ہے، 400 دن ہو گئے آج تک وہاں پر ظلم تھما نہیں۔ 40-45 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے 400 دن میں 49,000 حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ 49,000، اگر زمین کا وہ حصہ 400 دن تک آپ کے اس بستی میں اگر صرف 4 کلو RDX ڈال دے کوئی، تو پوری بستی آپ کی راکھ ہو جائے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن کم سے کم 60,000 ٹن بارود برسایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین باقی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ باقی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجدیں شہید کی گئی ہے تو ملبے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مدرسے بند کر دیے گئے تو اپنے خیموں میں نیچے بیٹھ کر وہاں ماں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتی ہے، اور تقریباً 49,000 حافظ قرآن پچھلے 14 مہینے میں بنے کہاں؟ سرزمین غزہ پٹی میں۔ اور شاید اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے آج وہاں ظالم اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، اور وہ لوگ نہیں ختم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نسبت ایسی، قرآن کلام مقدس ہے، قرآن کریم کے اندر برکت ایسی ہے، آپ پڑھو تو صحیح، انشاءاللہ آپ کی دل کی بیماری دور ہوگی۔ یہ صرف تقریر کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کی باتیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قرآن کریم دل مطمئن ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ ہمارا نوجوان صرف گانا جانتا، ہمارا نوجوان صرف ویب سیریز دیکھنا جانتا، ہمارا نوجوان اپنی گرل فرینڈ کو آئی لو یو بولنا جانتا، بازارو لینگویج استعمال کرتا، کیونکہ ہمارا جوان یقیناً غلط راستے پر جا چکے۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر نبی کی سنت کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر شریعت کا کوئی مسئلہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ حضرت حیدر کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت معاذ بن معوذ کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت عثمان کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت علی کی طرح بنو۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ 2 بچوں نے کیا، اس کی عمر 13 اور 14 سال تھی۔ معاذ بن معوذ وہ بڑے پہلوان نہیں تھے۔ اس امت کا تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تفسیر میں کوئی جگہ اٹک جائے مفسرین، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آتی ہے تو سر کھم کر کے مان لیتے ہیں۔ کتنی عمر میں تفسیر کے امام بنے؟ ماتر 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں وہ مدینے کے جج بن گئے تھے۔ آج ہمارا بچہ تو 17 سال میں سلمان خان کا فالوور ہوتا، کھساری لال یادو کے گانے سنتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کے پیغام کو اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک ایم سیٹ کیجئے تو سارے سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ ہمارے عمل گندے، ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، حضور دوسروں کو۔ ابھی بڑے افسوس اور حیرت کی بات آپ کو ہوگی، یہاں تو خیر اتراکھنڈ ہے، یہاں تو ایسا کوئی وہ ہوا نہیں ہے۔ اتر پردیش میں سن 2022 میں 5 اپلیکیشن دائر کیا گیا، 5، کس لیے کہ مدرسہ بند کر دیا جائے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کسی کا نام اپلیکیشن داخل کرنے والا کوئی مشرا ہوگا، کوئی شکلا ہوگا، کوئی گنیش ہوگا، کوئی وجے ہوگا۔ ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا ان کے یاچکا پر۔ یاچکا 5 لوگوں نے داخل کیا، اور 5 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 4 آدمی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا۔
کہ مدرسہ بند کیا جائے۔ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر مدرسہ نہیں رہے گا تو ہمارے سر پر اور چہرے پر داڑھی رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ مدرسہ نہیں تو شریعت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں ہی شریعت کی جانکاری دی جاتی ہے۔ مدرسہ ہے تو ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ میں خود کاشف العلوم چٹمل پور میں 1999 میں آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ چٹمل پور میں میری تعلیم وہاں بھی، 1 سال وہاں رہا ہوں اور حافظ قرآن فتح پور میں بنا ہوں۔ اس کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور میں میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد ہم چلے گئے ادھر مغربی اس طرف غازی آباد ہاپوڑ کی طرف۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ میں اگر آپ کے بیچ آیا ہوں تو ان مدرسوں سے، آپ کے پاس جو علماء ہیں مدرسوں کی وجہ سے۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کسی کی ہے تو علماء کرام کی۔ مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، مسجد کے بعد مدرسہ۔ مدرسہ ضروری ہے پڑھانے کی جگہ، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ افسوس ہے، اگر کوئی اور یاچکا داخل کرتا تو پرابلم نہیں تھا، لیکن ٹوپی ان میں سے ایک تو معتمم صاحب ہے یہی ضلع سہارنپور کا، نام نہیں لوں گا میں، نام لوں گا تو کہیں گے وہ مولانا آپ نے وہ میرے خلاف بھی یاچکا دائر کر دیں گے۔ 5 میں سے کیس چلانے والے کہ مدرسہ بند کرو، ان میں سے 4 لوگ مسلمان ہیں۔ تو جب آدمی کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ ظالموں کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ وہاں کے سپریم کورٹ نے وہاں کے بارے میں کہا کہ نہیں مدرسہ لیگل ہے۔ کیوں؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، حافظ قرآن بناتے ہیں، عربی اول کی تعلیم ہوتی ہے، عربی سوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ صرف دھارمک تعلیم ہے، گیان ہے، اور گیان پراپت کرنا جرم نہیں ہے، ایشور کو جاننا پاپ نہیں ہے۔ ایشور کے بارے میں تو کہا یہ کہ ہے تو برمگت استانتی ستسنگت اردان وچارتوشا، پرماتما کے قریب جانا ہے تو ان کے ناموں کو جانو، اور ناموں کو کہاں سے جانیں گے جناب؟ گنے کے کھیت میں بیٹھ کر تو جان نہیں سکتے، وہاں تو گنے کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ ہریدوار شہر میں بیٹھ کر تو نہیں مل سکتی جانکاری، وہاں تو سادھو سنت ملیں گے۔ قرآن کے بارے میں جانکاری آپ کو مدرسے میں مل سکتی کہ قرآن علماء رہتے ہیں یہاں پہ، تو اسی لیے ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ایک محور ہے۔ تو ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدرسوں میں قرآن میں ہے کیا وہ بتایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس لیے قرآن میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا، صاف لفظوں میں کہا سپریم کورٹ نے کہ یہ مسلمانوں کے جتنے بھی مدارس ہیں یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے، قرآن پڑھ کر مولوی بنتا ہے۔ قرآن کریم صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، قرآن مولوی بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر آدمی ڈاکٹر بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر آدمی دنیا کا بڑا سائنسداں بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس پر ریسرچ کر کے دنیا کی جدید سائنس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ میں نے شاید پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا، جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن نے ان میں سے بعض چیزوں کو قرآن کریم سے لیا۔ البرٹ آئنسٹائن اپنے ابا کے گھر سے لے کر آیا کہ سورج اور آسمان اور زمین اور چاند ستارے سب گھومتے ہیں، نہیں بلکہ یہ تھیوری قرآن سے لیا ہے، قرآن کریم کے اندر سے لے کر لوگوں کو بتایا۔ قرآن میں لکھا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، سارے ستارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ 1915 سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا، صرف یہ عقیدہ تھا سائنس کا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج گھومتا ہے، لیکن جدید سائنس کا بانی البرٹ آئنسٹائن نے لکھا کہ سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے دیکھو هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اسی لیے قرآن کو دھارمک کتاب صرف بتانے والوں، یہ صرف دھارمک کتاب نہیں ہے، یہ زنا سے بچانے کا راستہ بھی قرآن بتاتا ہے، شراب سے نوجوانوں کو دور رہنے کی ترغیب بھی قرآن کریم دیتا ہے، بیٹی کی عزت بچانے کا اپائے بھی قرآن کریم بتاتا ہے، ناانصافی اور بے ایمانی سے عدل و انصاف کے ترازو کو بالکل قائم اور اسٹیبل کرنے والا بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک بھی مضمون کوئی مائے کلال ایسا نہیں جو دکھا دے، جو یہ کہے کہ بھئی یہ قرآن کریم کا یہ مضمون غلط ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی جیونی بھی، ان کی کسی بھی زندگی کے حصے کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو غلط اپدیش، غلط آدیش نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 11 شادیاں کی. شادی صرف ایک شادی کیا ہے؟ برائی سے نسل کو آگے بڑھانے اور مرد عورت دونوں کی ایک جائز طریقے پر ایک سمبند کو پوتر رشتہ دینے، نسل کو آگے بڑھانے اور سماج کو برائی سے روکنے کا ایک طریقہ، ایک میتھڈ، ایک پوتر رشتے کا نام شادی ہے. اللہ کے نبی نے شادی کی. اگر کوئی شادی کرتا ہے سماج میں تو کیا یہ غلط ہے؟ بالکل نہیں. مہابھارت یہ منوسمرتی میں لکھا کیا؟ یتھا وایum سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے تاراشراما. اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری. دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی. جو لوگ صرف نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے لیے جواب ہے. اللہ کے نبی فرماتے یا معشر الشباب، منتر میں کیا کہا؟ یتھا وایum، اے سماج کے نوجوانوں. یتھا وایum سنسکرت ورڈ ہے. یتھا وایum سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ، جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، ایسے ہی تتھاگرستاما، نسل کو بڑھانے کے لیے شادی ضروری ہے. پوتر رشتہ بنانے کے لیے سماج میں شادی ضروری ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے. سماج کے لیے یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جتنے بھی لوگ بناتے، جو لوگ لیو ان ریلیشن میں رہتے، یہ سماج کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف ہے. اس سے جرائم اور زنا کے واردات بڑھیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پاک رشتہ چاہتے ہو، پاک زندگی چاہتے ہو تو شادی کرو. لیکن شادی بھی اسلام میں تبھی ضروری جب من استطاع منکم الباءۃ، جب بیوی کا نان و نفقہ، ان کا مہر اور ان کو گھر دے سکو. فعلیہ بالصوم، یہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرو. لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں، کسی کے پاس گھر نہیں، یا کوئی غریب ہے، کمزور ہے، کوئی اس کو بیٹی نہیں دیتا کیونکہ دیکھتا ہے کہ کمزور ہے، غریب ہے، یا فزیکلی اعتبار سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اندر تو اللہ نے طاقت رکھی ہے، سیکس کی طاقت، کہاں پوری کرے گا اس کو؟ کہاں اس کو اپنی سکون حاصل کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. سیکس کو بڑھانے کی دوائی تو ہے، گھٹانے کی دوائی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صرف کلمہ پڑھوانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بہترین طبیب بھی تھے، بہترین حکیم بھی تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ کے راستہ بتا رہے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، یا ہریدوار میں ایک بڑے گرو جی بابا جی رہتے ہیں، وہ بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑے حکیم ہیں، دوائی دیتے. ان سے جا کے پوچھئے کہ محترم گرو جی، اگر کسی میں خواہش زیادہ ہے، جنسی خواہش زیادہ ہے، شہوانی قوت زیادہ ہے، تو اس کو گھٹانے کے لیے کوئی ٹیبلٹ ہے کیا؟ وہ آپ کو نمسکار کرے گا، کہے گا کہ بھیا آج تک ایسے کوئی دوائی نہیں بنی ہے جو اس طاقت کو کم کرنے کے لیے کوئی ہم دوائی دے سکیں. آپ کہیں گے کہ اچھا بڑھانے والی کوئی دوائی دیجئے، تو گرو جی کہے گا یہ لیجئے شلاجیت، یہ لیجئے وہ کیا بولتے ہیں ٹیبلٹ، بہت ساری چیزیں. شہوانی قوت کو ابھارنے کی دوائی تو ہے دنیا میں، گھٹانے کی دوائی نہیں. لیکن ہمارے نبی تو ایسے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، تو وہ گھٹانے کی بھی دوائی بتا کر چلے گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب اگر کسی میں وسعت نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لیکن قدرت کی طرف سے وہ جو شہوانی قوت ہے اس پر کیسے کنٹرول کرے گا؟ تو زنا کرے گا. اسی لیے زنا سے بچنے کے لیے، اس طاقت کو گھٹانے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو. روزہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے سیکس کو کم کرنے کے لیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے نئی جنریشن کو کہ یہ سیکس کو کم کرنے کے لیے دوائی ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کا ترجمہ ہے کہ یہ آپ کی شہوانی قوت کو شہوت کو توڑتا ہے. کون؟ روزہ ہے اتنا بڑا حکیم. اسی کو منوسمرتی میں کہا یتھا
वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतव तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। पवित्र जिंदगी चाहिए तो शादी करो। इस मंत्र को, इस पैगाम को इसलिए पढ़ना मैंने ज़रूरी समझा है कि हमारे नौजवान, हमारे साथी जो नाजायज़ संबंध बनाते हैं, जो समाज के अंदर में जो ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, उनको बचना चाहिए। उनको अगर ज़रूरत है तो वो रिश्ता करे, वो निकाह करे। नाजायज़ संबंध बिल्कुल ना बनाए। ये पैगाम इसलिए मैंने आपके लोगों के सामने पेश की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीक़ा और रास्ता सब कुछ बता दिया। मेरे मुसलमानों, आज इस उम्मत को अमल पर लाने की ज़रूरत है। अगर आप 3 बातों पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 75 साल मेहनत करने वाली कौम यहूदी जब 2000 साल तक गुलामी करने के बाद वो दुनिया की सुपर पावर ताकत बन सकती है, जिसके लिए कुरान में भी है कि ये जलील और खार होंगे, तो आप तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह व अंतुमुल आलौन के मिस्ताक है। आप तो फिर भी वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ने आपको ज़मीन का खलीफा बनाया है। 1924 तक मुसलमान किसी न किसी इलाके में खलीफा रहे हैं, किसी न किसी इलाके के बागडोर इनके हाथ में था। लेकिन जब से मुसलमान अमली एतबार से कमज़ोर पड़ा, जब से मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कमज़ोर हुआ, जब से मुसलमान नबी की सुन्नत से दूर होने लगे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तब से इस उम्मत के ऊपर ज़वाल लाना शुरू किया, वबाल आना शुरू किया। इसीलिए आज जिब्राइल नहीं आने वाले। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक आप तब्दीली की कोशिश नहीं करोगे, अमल में सुधार नहीं लाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से भी कोई मदद नहीं होगी। 3 काम कीजिए, जो 3 काम आपके कुरान और आपकी शरीयत में है। जिस 3 काम पर, 3 बातों पर अमल कर कर यहूदी ताकतवर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते, जबकि आपके लिए ये शरीयत है। वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात तालीम। आप कहेंगे कि मौलाना तालीम में कौन सी तालीम? मदरसे की तालीम कि स्कूल की तालीम? मैं दोनों तालीम को अलग अलग नहीं करता हूँ। स्कूल की मदरसे की तालीम हमारे धार्मिक है। स्कूलिंग तालीम ये हमें दुनिया में जो ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए, इंसानों के लिए है, उन ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए उसका सिलेबस स्कूली बनाया गया है। वरना ये स्कूलिंग निज़ाम जो उसमें सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को हम लोग स्कूल में? मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं और जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं। क्या ये चीज़ कुरान में नहीं है? ये सारी चीज़ें कुरान से निकाल कर अंग्रेज़ों ने अलग किया है। ये समझ लीजिए आप, अंग्रेज़ों ने अलग किया। पहले नंबर पर बच्चे को अकीदे की तालीम दीजिए, यानी मकतब मदरसे की दीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप ऐसा निज़ाम बनाइए अपने मदरसों और मकतब में कि बच्चा 8 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान भी बनेगा, और 8 साल की उम्र में बच्चा, 8 साल की मुद्दत में, उम्र में नहीं, बच्चा 5 साल की उम्र का है, मदरसे में लाइए। और मदरसे में ऐसा निज़ाम सेट किया जाए कि जिस दिन बच्चे की दस्तार बंदी होगी, उसी दिन उस बच्चे के सर पर दस्तार की फजीलत होगी, तो उसी दिन उस बच्चे के हाथ में सर्टिफिकेट मैट्रिक का दिया जाएगा। ऐसा निज़ाम बन सकता है, मैं चला रहा हूँ ऐसा निज़ाम। आप कहेंगे कि मौलाना स्कूल का 6 ही सब्जेक्ट मैन है, यहाँ तो 10-10, 11-11 सब्जेक्ट दे देते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अंग्रेज़ी और हिंदी, यही है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, EVS बना दिया गया। आप पढ़ाइए बच्चों को, ज़रूरी है। वरना आप चले जाएंगे यहाँ देहरादून, जोलीग्रांट, वहाँ लिखा होगा टर्मिनल 1 से दिल्ली जाने की फ़्लाइट, टर्मिनल 2 से लंदन जाने की फ़्लाइट। आप कहेंगे ये टर्मिनल क्या है? तो टर्मिनल जानेंगे आप अंग्रेज़ी सीख कर। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी बाइसे सवाब, अंग्रेज़ी ज़ुबान अंग्रेज़ के अब्बा की नहीं है, अल्लाह की ज़ुबान है। अंग्रेज़ी कल्चर से हम अवॉइड कर सकते हैं, अंग्रेज़ी कल्चर को नहीं अपना सकते, बाकी ये चीज़ें हम कर सकते हैं। आज ज़रूरत इसी की है। ऐसा निज़ाम अगर बन जाए तो दोनों तालीम अगर बच्चे हासिल करें तो कोई गलत नहीं। लेकिन यहाँ तो धार्मिक तालीम ही के लिए बंदोबस्त नहीं हो पाता।
لفظ اقرا قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے کہ تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، اقرا پڑھیے۔ 2000 سال تک جب یہودی نے دیکھا کہ ہم غلام ہی رہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ ارے قرآن لاؤ، تو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں، قرآن سے ہم کو کچھ ملے کہ ہم غلامی سے کیسے نکلیں۔ تو انہوں نے جب قرآن کا پہلا میسج پڑھا اقرا بسم ربک الذی، تو فوراً انگریزوں نے رزلٹ نکالا کہ تعلیم سے ہی ہماری تقدیر بدل سکتی۔ انگریز نے فوراً کیا کیا؟ تعلیمی ادارے قائم کیے، سارے تعلیمی ادارے، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ساری یونیورسٹی قائم کی انہوں نے۔ اسی لیے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ، بلکہ آپ کی شریعت کو آپ سے بھی زیادہ جاننے والی اگر کوئی جماعت ہے اس دھرتی پر علماء کے بعد، تو وہ یہودی سے پڑھا لکھا زیادہ کوئی نہیں، کرسچن بھی نہیں، یہودی سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کب سے محنت کر رہے ہیں وہ؟ 75 سال سے، ہمیشہ سے تو غلام تھے، ان کو جگہ بھی نہیں تھی، لیکن پچھلے 75 سال میں لفظ اقرا پر عمل کیا، تعلیم ہی تعلیم۔ نیلسن منڈیلا نے لکھا ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ دنیا کو بدلنا ہے، اپنی تاریخ بدلنی ہے تو تعلیم کا راستہ اپناؤ۔ دھارمک تعلیم سے بھی ہم مضبوط ہوں اور دنیاوی بھی میٹرک گریجویشن میں ہم آگے ہوں، لیکن اس امت کا بڑا المیہ یہی ہے کہ مدرسہ چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیا یہ قوم غریب ہے؟ مدرسہ اگر چلائیں تو کیا غریب ہے؟ غربت ہے؟ غربت کی بڑی محنت مشقت ہوتی ہے تب مدرسہ چلتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا امت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تقریباً 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا میں ہے، اس امت سے زیادہ دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ آج بھی اس امت سے زیادہ پیسہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ دولت ہے، جزیرۃ العرب میں یعنی سعودی عرب میں اور یونائٹڈ عرب امارات میں، بحرین میں، قطر میں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گلف کنٹری، اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت کے انبار اگر کہیں پر دیے، خزانے کہیں پر دیے تو ان جزیرۃ العرب والوں کو دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، اگر یہ چاہتے تو آپ کے مدرسوں کو بھی فنڈ کیا جا سکتا تھا، اگر یہ چاہتے تو دارالعلوم دیوبند کو چلا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے جزیرۃ العرب والے تو مظاہر العلوم سہارنپور کا پورا خرچ نکال سکتے تھے، اگر یہ چاہتے تو اتر پردیش میں 23,500 مدارس ہے اور میرے خیال سے 1 سے 1,500 مدارس آپ کے اتراکھنڈ میں ہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چاہتے یہ لوگ چلا سکتے تھے، لیکن نہیں چلائیں گے۔ یہ لوگ عیش پرست بن گئے جناب، کروڑوں روپے کی آمدنی ہے، اللہ نے خزانے دیے۔ پیٹرول کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب میں ہے۔ سونا کہاں پیدا ہوتا؟ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوتا۔ ڈیزل کہاں نکلتا؟ جزیرۃ العرب میں نکلتا۔ گیس کہاں نکلتا؟ جزیرۃ العرب میں نکلتا۔ اگر دنیا کو غلام بنانا چاہیں یہ جزیرۃ العرب والے تو بنا سکتے، لیکن اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یہ خود غلام بن چکے، یہ چاپلوس بن چکے ہیں۔ یہ مدرسہ تو نہیں بنا سکے، لیکن بڑے بڑے برج خلیفہ بنایا ان لوگوں نے۔ 2 دن پہلے سعودی عرب کی پوتر دھرتی پر ریاض میں فیشن شو کیا گیا، طوائف آئی، ننگے ناچ اور ڈانس ہوئے، شراب کے بازار گرم کیے گئے۔ وہاں جہاں قرآن نازل ہوا ہے جس زمین پر، اگر وہاں پر اتنی بدعملی ہوگی تو اللہ یہاں پر فرشتوں کو نازل نہیں کرے گا، من و سلوا کی بارش نہیں ہوگی، پتھر کی بارش ہوگی، RDX کو تمہارے اوپر برسایا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے تو بڑے بڑے مدرسے بن سکتے تھے۔ ایک بھی مدرسہ بتا دیجئے کہیں پر پوری دنیا میں کہ جو سب مل کر چلا رہے ہوں۔ یہ تو ہمارے علماء کی قربانی ہے، یہ آپ لوگوں کی جو خصوصی تعاون سے ادارے چلتے ہیں، ورنہ اس قوم نے جمہوری اجتماعی طور پر جو ادیوگپتی انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے مدارس کے لیے۔ یہودی کر رہے ہیں تو اسی لیے آج طاقتور ہے۔ تو یہودیوں نے تعلیم پر محنت کی تو آج وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، آپ کو 2 روٹی نہیں کھانی ہے، 1 ہی روٹی کھائیں گے، 1 روٹی بچائیں گے ادارے کے لیے۔ مدرسہ ہے
مدرسے کے لیے، مکتب ہے مکتب کے لیے، بنا کہے چندہ نہیں کر رہا۔ الحمدللہ آپ لوگ تو کرتے ہی ہے، لیکن ایک سسٹم بنائیے۔ ابھی لکھیم پور میں ایک گاؤں میں گئے، وہاں امام صاحب نے بولا کہ مولانا ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے تعلیم کا، بس مختصراً بات اپنی یہ تینوں باتیں مختصر 2-4 منٹ میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک بھی حافظ قرآن نہیں، میں قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، لیکن اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی پہلے دینی تعلیم نہیں تو یہ اسکول کی تعلیم لے کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نظام بنے گا یہاں پہ، یہاں لوگ بھیجتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ایک کام کیجئے نا، کتنی فیس دیتے ہیں اسکول میں؟ انہوں نے کہا 1000 روپے دیتے ہیں اور 6 گھنٹے میں بچے پڑھ کے آ جاتے۔ اور آپ کے یہاں کب آتے ہیں؟ جی وہ مغرب کے بعد آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ 1 بھی روپے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا ایک کام کیجئے، جو اس گاؤں میں 500 کی آبادی، ہم نے بلایا پردھان جی کو، بیٹھیے۔ ہم نے کہا کہ اس امت کو اب محنت کرنے کی ضرورت ہے، سست بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت کریں گے سب، علماء بھی کریں گے، ہمارے دانشور بھی کریں گے، تبھی کچھ ہوگا۔ محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے ان کو کہا پردھان جی کو کہ بیٹھیے، جو پیسہ آپ وہاں پہ دیتے ہیں 1000 روپے آپ کے بچوں کو فیس، تو کیا اگر وہ پیسہ آپ کو، اگر وہی تعلیم آپ کو مکتب میں دے دی جائے تو؟ بولا مولانا یہاں انگلش میڈیم میں بچہ پڑھتا ہے، ہمارا وہاں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، بچہ آتا ہے تو انگلش میں بات کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا انگلش میں بات کرنا کوئی نہیں دے سکتے؟ بولا کہ یہاں تو ہے ہی نہیں نظام۔ ہم نے کہا کہ جو 1000 روپے 6 گھنٹے میں صرف آپ اپنے بچوں کو A فار ایپل، B فار بال، CAT کیٹ، DOG ڈاگ، ڈاگ کتا بلی سور سنا سمجھاتا بچہ آپ کا وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اگر وہی پیسہ آپ وہی چیز بلکہ دینی ماحول میں مکتب میں اگر ارینج کر دیں، وہی تعلیم یہاں دیں، انگریزی میں بات یہاں آپ کا بچہ اگر کرے، A فار ایپل کے بجائے A فار اللہ پڑھوائیں، B فار بال کے بجائے B فار بسم اللہ پڑھائیں، تو کیا آپ ہیں؟ بولا ہمیں تو تعلیم چاہیے حضرت، مکتب میں یہ تعلیم ہے نہیں، انگریزی میڈیم۔ ہم نے کہا کہ آپ 1000 روپے وہاں دیتے ہیں، آپ 1000 روپے مکتب میں دیجئے، ہم آپ کو آفر میں، بونس میں، فری میں دیں گے، کیا حافظ قرآن بنائیں گے آپ کے بچے کو۔ بولے تو بڑی اچھی بات ہے مولانا، اگر ہمارا بچہ نماز بھی سیکھے گا، قرآن بھی پڑھے گا اور پھر اسکول بھی پڑھے گا، مکتب میں ہو جائے گا، پاسبل ہے۔ ہم نے کہا کہ صرف آپ کو اپنے بچے کو 8 سال کے لیے مستقل مکتب میں بھیجنا پڑے گا، پھر مستقل نرسری میں داخلہ ہوگا، اسی دن اس بچے کے ہاتھ میں ہم سلیبس طے کریں گے، کیونکہ ہمارے علماء کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے تو اسی لیے ماسٹر لا نہیں سکتے، 10 15 ہزار روپے ان کو 6 گھنٹے کے لیے کہاں سے دیں گے؟ پیسہ آتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ 1000 روپے وہاں دیتے ہیں، اگر پورے 500 گھر کے لوگ، 500 گھر سے 1000 روپے آئے گا تو میرے بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینے کا بجٹ کہاں جائے گا، 3 سے 4 لاکھ روپے مہینے کا بجٹ جمع ہوگا۔ ان میں سے ہم 1 لاکھ روپے کے لیے 10 ٹیچر ہائر کریں گے انگریزی میڈیم۔ لو تم کھاؤ انگریزی میں، تم بچوں کو کھلاؤ انگریزی میڈیم میں، تم سلاؤ انگریزی میڈیم میں، باتھ روم بھی انگلش میڈیم میں کراؤ، سب کراؤ انگلش میڈیم میں۔ ان کو ہم یہی کہیں گے 6 گھنٹے تک کراؤ، 10,000 روپے کی سیلری دیں گے 6 گھنٹے کے لیے، پڑھاؤ تم ہمارے بچوں کو، 6 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ پڑھانا ہے، اور 10 سبجیکٹ نہیں 6 سبجیکٹ ہم اس کو شارٹ کریں گے، بچہ پڑھے گا۔ وہیں پر اسی مکتب میں چونکہ بجٹ اچھا خاصا آ رہا ہے تو ہم اچھے استاد کی سیلری جب دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے ہمارے بچوں کو اس حساب سے قرآن کی پریکٹس کرائیے، نماز کی پریکٹس کرائیے کہ یہ بچہ 8 سال میں میٹرک کا بھی سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا اور حافظ قرآن بن کر جائے گا، اور علماء کو چندہ نہیں کرنا ہوگا، ان کو در در جانا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایک مکتب میں جہاں سے حافظ قرآن بن سکتا ہے تو وہاں سے بچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی لے سکتا ہے، اگر گاؤں والا کا سپورٹ ہوگا تو۔ بولا ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے امام صاحب کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا امام صاحب تیار؟ بولا مولانا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا سلیبس میں دیتا ہوں، میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں، آپ کی سلیبس کیا ہے ذرا بتائیے، اتر پردیش کا سلیبس انگلش اسکول کا کیا، اس میں میں دیکھوں گا کون کون سی کتاب ہے، میں کتاب آپ کو سلیکشن کر کے دوں گا، آپ پڑھائیے گا۔ الحمدللہ جگہ پر وہ مکتب کا وجود ہو چکا ہے۔ 1 سال 2 سال کے بعد دیکھیں گے جو لوگ 1000 روپے میں CAT کیٹ، DOG ڈاگ یہ
سب پڑھاتے تھے 1000 روپے مکتب میں جائے گا تو بچہ دینی مزاج لے کر بھی پیدا ہوگا، بچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی لے کر ایک بونس میں چیزیں لے کر آئے گا۔ بتائیے کون نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بھی بنے اور اس کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے؟ اسلام میں بھی منع نہیں ہے، لیکن محنت کرنی پڑے گی، سماج کے لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی، علماء برادری کو بھی محنت کرنی پڑے گی، دانشور لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ 10 سال کے اندر دیکھ لیجئے گا نظام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پھر یہ لوگ جو ڈگڈگی بجاتے ہیں نا کہ مدرسوں میں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی، کھڑے کریں گے ہم ایک نوجوان کو، ہم کہیں گے کہ introduce and yourself and ask him everything anytime and every students are able to speak in front of the people۔ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تم انگریزی میڈیم بڑے چلاتے ہو نا، ہمارے عالم دین، ہمارے حافظ قرآن جو قرآن کو آسانی سے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، یہ تمہارا انگریزی اور انگلش تو کہاں کی، یہ تو کس کھیت کی مولی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں یہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہمارے نسل کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو تعلیم، پہلی چیز تعلیم، اقرا پر عمل کیجئے۔ دوسری چیز تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ کیجئے، کیونکہ تجارت پہ یہودیوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ 780 پروڈکٹ انہوں نے بنائے، یہودی نے 780 پروڈکٹ، ہر فیلڈ میں انہی کے پروڈکٹ ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو پیسٹ استعمال کرتے ہیں نا کولگیٹ، وہ بھی میڈ ان یہودی، لائف بوائے صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، اور ڈیٹول صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، ڈب شیمپو یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، سب کچھ میڈ ان یہودی، گارنیئر کلر یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، لورل کلر یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، فرل لولی ہماری سماج کے ماں بہنیں یوز کرتی ہیں میڈ ان یہودی، فرل ہینڈسم ہمارا لڑکا سب ہینڈسم بننے کے لیے، گورا بننے کے لیے استعمال کرتا میڈ ان یہودی، آئی فون میڈ ان یہودی، موٹورولا میڈ ان یہودی، نوکیا میڈ ان یہودی، 7 اپ میڈ ان یہودی، کوکا کولا، تھمس اپ، مرنڈا، برگر، پیزا میڈ ان یہودی، سب میڈ ان یہودی، سب۔ کیوں؟ تجارت میں انہوں نے محنت کی۔ اور یہ تجارت کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کے نبی کی زندگی سے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ آپ علیہ السلام 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ نے کیا کیا تھا؟ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تجارت کرتے تھے آپ علیہ السلام، تجارت عبادت 2 ہی کام تھا۔ تو یہودیوں نے اس سنت پر عمل کیا، ہم لوگ تو نہیں کرتے۔ 50,000 روپے آ جائے تو اوپو ویوو خریدتے ہیں، کس میں سیلفیاں، فوٹو کھینچنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں، زندگی کا ایم سیٹ کیجئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ان یہودیوں نے جو ہم سے خریدا، ہم سے لیا ہے، وہ اتحاد۔ اس امت میں اتحاد نہیں ہے، سب لڑ رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گاؤں والے جھگڑا کر رہے ہیں، تنظیم والے جھگڑ رہے ہیں، مدرسے والے جھگڑ رہے ہیں، جھگڑا نہیں۔ ڈونٹ میک نوائز بٹوین یو، متحد رہیے۔ یہودی متحد ہیں، 1.5 کروڑ متحد یہودی ہے، پوری دنیا میں متحد ہے یہودی۔ آج امت 1.5 ارب ہے، بلکہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تنظیم میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مکتب میں بٹے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی پھوٹ ہے۔ تبلیغ کے کام میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی پھوٹ نہیں ہے، کرنے والوں میں ہم پھوٹ ڈال ہو جاتا، ہر جگہ پھوٹ دیکھ لیجئے، ایک چیز نہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے متحد رہیے۔ یہ سبق یہودیوں نے ہم سے سیکھا، 3 باتوں پر عمل کیا تو آج وہ طاقتور بن گئے۔ آپ ان 3 باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی عزت دوبارہ آپ کو واپس ملے گی۔ ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سیکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے گھروں کے اندر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہی کرا دوں؟ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ دستار بندی کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے،
ہے، یا اللہ ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرما، یا اللہ اس جلسے کو حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس جلسے میں یا اللہ بڑی محنت اور مشقت لوگوں نے کی ہے، یا اللہ ان سب کے تعاون کو، ان کی محنت کو، ان کی قد و کاوش کو قبول و منظور فرما دے، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، یا اللہ اس ادارے کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، شیطان کی شر و فساد سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ ہر لحاظ سے اس ادارے کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے کرنے میں اخلاص و للہیت پیدا فرما دے، یا اللہ اساتذہ اراکین مدرسہ بڑی محنت کرتے ہیں، ان سب کی محنت کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے مدارس کی طرف یا اللہ بڑی للچائی ہوئی نگاہیں ہیں لوگوں کی، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے ایک ایک مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جن جن لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، خصوصاً غزہ پٹی میں 17,000 بچے شہید کر دیے گئے، 60,000 لوگ دفن کر دیے گئے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو یا تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ اس دھرتی کو ایسے ظالموں سے پاک و صاف فرما دے، یا اللہ جو لوگ جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ یقیناً ہمارے عمل بد کا نتیجہ ہے کہ یا اللہ اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے جلات ہم پر مسلط کیے گئے، یا اللہ ہم اپنی تمام تر برائی اور گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما، ہمارے بہت سے معصوم لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے مدارس کی خصوصاً یا اللہ ہندوستان کے اندر ہمارے مساجد کی طرف یا اللہ نگاہیں ہیں، یا اللہ ہمارے ان مسجدوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر ماں بہنوں کو دین کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھا دے، یا اللہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ نوجوان طبقے کو سنت رسول اللہ کا عاشق بنا دے، یا اللہ ان کو اپنی جوانی قرآن و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ اپنی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، یا اللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا اللہ نشے کے عادی بن چکے ہیں، یا اللہ خرافات میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو دین کے کام سے جوڑ دے، یا اللہ جو لوگ تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر استقامت فرما دے، یا اللہ جو لوگ اس دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اندر دوام عطا فرما دے، خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی استقامت کے ساتھ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان لوگوں کی روزی روٹی کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہماری اس محفل کو، ہماری اس دعا کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔